تعلیم کا جواز معروف ماہر تعلیم نیل پوسٹ مین اپنی کتاب دا اینڈ آف ایجوکیشن میں لکھتا ہے کہ بیانیے یعنی نیریٹو کے بغیر زندگی بے معنی ہے اور معنی کی عدم موجودگی میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور مقصد کے بغیر اسکول اٹینشن کے بجائے ڈیٹینشن کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ اس سوال کے جواب مختلف ادوار میں تعلیم کے مختلف مقاصد کی صورت میں سامنے آتے رہے ہیں اور یہی مقاصد تعلیم اور اسکولوں کے لیے جواز یعنی ریزن فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم کا متعین کردہ جواز بلا واسطہ یا بالواسطہ سلیبس، نظام امتحان، سیکھنے کے عمل اور طریقہ تدریس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تعلیم کے اسی جواز کو نیل پوسٹ مین بیانیہ یا نیریٹو کہتا ہے۔ تعلیم کے یہ بیانیے سماجی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی رجحانات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل ہم نیو لبرلزم کے بیانیے کے عہد میں زندہ ہیں۔ اس بیانیے کا مرکزی نقطہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ اس بیانیے میں اقدار اور اخلاقیات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ منافع کے حصول کے ذرائع کو جواز فراہم کرتا ہے۔ تعلیم کی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے عام طور پر کوالٹی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوالٹی کے مفہوم کو تعلیم کے ماپنے والے پہلوؤں مثلاً ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کافی بیان بازی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر کوششیں مادی یا قابل پیمائش میجریبل تبدیلی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ایسی تبدیلی کا مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریشن آسان ہے۔ تاہم اس قسم کی تبدیلی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تعلیم کے صرف کوانٹیٹیو پہلو پر زور دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو اعداد افراد پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسکول کی انتظامیہ بھی مشینی اور خودکار نظام تعلیم اور سیکھنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، کیونکہ تعلیم کے اس نظام میں نگرانی یعنی مانیٹرنگ کرنا اور ایویلویشن آسان ہے اور نظم و نسق کا یہ میکانکی تصور بالادست انتظامیہ کے لیے مفادات کے لیے موضوع ہے۔ تعلیم کے اس تصور میں اساتذہ کی انفرادی آزادی، تخلیقی سوچ اور تنقیدی فکر کے لیے بہت کم گنجائش ہے۔ اس طرح کی تعلیم کا ہدف معاشرے میں ایک ہی طرح کی ذہنیت یعنی مونو کلچر افراد پیدا کرنا ہے جو روبوٹ کی طرح سوچتے ہوں اور میکانکی انداز میں کام کریں، جن کی پوری توجہ ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی پر ہو اور جو معاشرے کے طاقتور گروہوں کے پیدا کردہ سماجی امتیازات پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ پوسٹ مین نے اپنی کتاب دا اینڈ آف ایجوکیشن میں مجموعی طور پر اسکولوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسکول جو سوشلائزیشن کے عمل کا ایک عام وسیلہ ہیں، اپنے بیانیہ یا جواز اور ریزن بتانے سے قاصر ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں اسکول معاشرے کے طاقتور گروہوں کے طاقتور بیانیے یا نظریے کی منظوری، توثیق، تصدیق اور ترسیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دور حاضر میں نیو لبرلزم کا نظریہ جو زیادہ سے زیادہ منافع پر مبنی ہے، ہمارے تعلیمی نظام میں ایک محرک قوت یعنی کیٹلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں موجودہ تعلیمی نظام نیو لبرل نظریے کا جواز پیش کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کی سہولت کاری کا یہ باہمی رشتہ تعلیم کی نجکاری اور اشیاء کے ذریعے فروغ پا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سماجی سچائیوں یعنی سوشل ریالٹیز کی تشکیل کے عمل میں اسکولوں کا کردار طاقتور میڈیا کے ابھرنے سے نسبتاً محدود ہو گیا ہے، جس نے کنزیومرزم کے نظریے کو مقبول بنایا ہے، لیکن تخلیق کا تھوڑا سا موقع جو اب بھی اسکولوں میں موجود ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کی بڑی وجہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مہارتوں کی تشکیل پر ضرورت سے زیادہ انحصار ہے۔ ان مہارتوں کی جانچ پڑتال ڈسکریٹ پوائنٹ ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ کو دو وجوہات کی بنا پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ان میں ایک وجہ یہ کہ اس کی نام نہاد آبجیکٹیوٹی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ اس طرح کے معروضی نوعیت کے ٹیسٹ بہت ہی کم وقت میں کمپیوٹر کی مدد سے آسانی سے نشان زد کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم اس طرح کے ٹیسٹ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اسکور کسی نئی صورتحال میں تنقیدی سوچ اور علم کا اطلاق کرنے اور سیکھنے کی اہلیت اور قابلیت کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس طرح کے نظام امتحان میں جہاں قابلیت اور اہلیت کی پیمائش محض یادداشت یعنی میموری پر مبنی تشخیصی نظام کے ذریعے کی جاتی ہے، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ طلباء کو بہتر گریڈ حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ تعلیم دیں۔ یادداشت پر مبنی نظام امتحان، ٹرانسمیشن پر مبنی درس و تدریس
اور طلبہ کی بےمانی کارکردگی کا وش سرکل موجودہ طاقت کے ڈھانچے کو آگے بڑھاتا ہے اور معاشرتی حوالوں سے بنائے گئے دقیانوسی تصورات کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ تعلیم کو جواز فراہم کرنے کے لیے اسکول کو کس طرح بااختیار بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا حل وشس سرکل کو توڑنے اور نئے حلقے کی تشکیل ہے، جس میں امتحانی نظام ایسا ہو جو سوچنے کی اعلیٰ صلاحیتوں کو پروان چڑھائے، تنقیدی اسلوب کی پرورش کرے اور طلبہ کو آزادی افکار اور آزادی اظہار کے مواقع فراہم کرے۔ یہ بظاہر ایک سیدھا سادہ سا کام معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور دشوار عمل ہے جس میں فوری اور اضطراری اصلاحات بے فائدہ ہوتی ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں اس طرح کے بیمانی اقدامات اساتذہ کی تربیت کے لیے کریش کورسز کے نام پر کیے گئے۔ ایسے کورسز کو سیاسی حکومت نے تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ اساتذہ کی بڑی تعداد دکھا کر اپنا امیج بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر عام کیا ہے۔ تربیت اساتذہ کے نام پر غیر ملکی فنڈنگ سے بہت سے مہنگے پروجیکٹ دیے گئے، جن میں کنسلٹنٹس کو خطیر رقوم بھی دی گئی، لیکن ان کا کوئی مثبت اور دیرپا اثر ہمارے تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتا۔ حکومتوں کے اس طرح کے بیمانی اقدامات میں نصاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی۔ ہر حکومت کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ ہے جس کی بدولت وہ اپنے سیاسی مفادات کو تو پروان چڑھا سکتے ہیں، لیکن ایسے اقدامات تعلیم میں کوئی مثبت اور معیاری تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تعلیمی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے کلیدی نقطہ تعلیم کا جامع نقطہ نظر ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ امتحانی نظام، نصاب، درس و تدریس اور تدریسی مواد کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ تعلیم میں جامع تبدیلی کا تصور اساتذہ کی انفرادی آزادی اور تخلیقی صلاحیتوں کی سپیس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے معاشرے کے لیے سوچنے والے شہری اسی صورت میں پیدا کر سکتے ہیں جب وہ تعلیم کے بنیادی مقصد سے آگاہ ہوں۔